جامع ترمذی حدیث نمبر 1335 سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کسی کاہن کے پاس آتا ہے جو اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے غیب کا علم ہے اور غیب کی باتیں وہ بتلاتا ہے، تو ایسا انسان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیز نازل کی گئی تھی اس کا انکار کر دیا، اس کے ساتھ اس نے کفر کیا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں، دین اسلام میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ غیب کی باتیں صرف اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے نبیوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی باتوں میں سے کچھ باتیں ان کو بتا دیتا ہے، کچھ باتیں ان کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی انسان غیب کی خبر نہیں رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد حدیث نمبر 3904 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول، جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور وہ جو باتیں کہتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کی بات کو سچ سمجھتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیز نازل کی گئی تھی وہ اس سے بری ہو گیا، یعنی اس کا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا ایسا انسان نکل جاتا ہے، وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ افسوس کی بات ہے آج ہمارے معاشرے، سوسائٹی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جان لیجئے یہ معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے ایک انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد حدیث نمبر 3905 میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، جس شخص نے نجوم کا کوئی علم حاصل کیا، کہانت کا کوئی علم حاصل کیا، غیب کی باتیں جاننے کا کوئی علم حاصل کیا، تو اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا، اور جو جتنا بڑھانا چاہے بڑھا لے، یعنی جو جتنا کہانت کی باتیں زیادہ سیکھے گا اتنا جادو کی باتیں وہ زیادہ سیکھنے والا بنے گا۔ اور جادو کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں آپ لوگوں کو بتا دیا گیا کہ جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کرنا، جادو کروانا یہ سب کفر ہے۔ عام طور پر ہم اور آپ بالکل بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا تو لا علمی کی بنا پر جہاں جادو وغیرہ ہوتا ہے وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر چوک چوراہے میں کوئی جادوگر آ جاتا ہے اور کوئی تو اپنے ہاتھ کی صفائی دکھلاتا ہے، کوئی کرتب دکھلاتا ہے، تو ہاتھ کی صفائی اور کرتب یہ جادو نہیں ہے۔ جادو اس کو کہتے ہیں جس میں آنکھوں کے اندر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، ہمارے احساسات اور ہمارے خیالات کے اندر وہ جادو کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک گلاس لیتا ہے اور گلاس کو الٹا کر کے ہمیں دکھا دیتا ہے کہ دیکھو گلاس کے اندر کچھ نہیں ہے، پھر اس کے بعد کچھ دم کرتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے لڈو نکالتا ہے۔ کوئی گمچھا لے لیتا ہے اور گمچھا کو، چادر کو پھاڑ دیتا ہے ہمارے سامنے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے گمچھا کو پھاڑ دیا، پھر اس کو گاٹ لگاتا ہے اور اس کے بعد جب اس کو کھولتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے ہی کے جیسا ہے، اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور جب وہ پیسے مانگتا ہے تو اس میں ہم پیسے بھی دیتے ہیں۔ تو وہاں جا کر کے جادو دیکھنا، جادو کی تصدیق کرنا، ان کو پیسے وغیرہ دینا، یہ سارے چیزیں حرام ہے، گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں آپ حضرات کو بتلایا گیا کہ جو انسان کاہنوں کے پاس جاتا ہے، اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ پنج گانا نماز پڑھتے ہیں اور وہ جاتے ہیں
ان کے تو ایک وقت کی بھی نماز قبول نہیں ہوئی 40 دن تک، اور جو جمعہ کو آتے ہیں تو عام دن نماز نہ پڑھ کر کے ایسے ہی وہ تو کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور جمعہ آ کر کے جو تھوڑے بہت اجر و ثواب حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی 40 دن تک ان کے جمعہ بھی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو میرے بھائیوں معمولی نہ سمجھیں، اس سے توبہ و استغفار کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام آدمی، لا علم آدمی، نادان قسم کے آدمی جس کا ایمان کمزور ہے، وہ ایسے لوگوں کے فندے میں کیسے آ جاتا ہے؟ کسی کے پاس جاتا ہے، کوئی پیپر دیکھ کر کے، کوئی نام لکھ کر کے لوٹری کے ذریعے سے بتلا دیتا ہے کہ دیکھو تمہارا نام سے یہ چٹھی نکلی، اس کا مطلب تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ کوئی طوطا والا طوطا لے کر کے آتا ہے اور طوطا کے سامنے کچھ لکھ کر کے رکھ دیتا ہے، وہ طوطا جس کو اٹھاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ ہاں یہ دیکھیے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اب غیب کی باتیں آدمی جاننے لگے اور غیب کی خبر طوطا دینے لگے، اس سے بڑی بدبختی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ سب جنات اور شیاطین کے کرامات ہیں۔ چنانچہ بخاری اور مسلم اور دیگر احادیث میں بہت ساری لمبی حدیثیں اس تعلق سے ہیں۔ ایک حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 6213 کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں، یہ مختصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کہانت کے بارے میں، غیب کی باتیں جاننے والے کا جو دعویٰ کرتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیسو بشیء، یہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے، جبکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے یحدثونہم احیانا بالشیء یکون حقا، ان میں سے کچھ لوگ کچھ باتیں بتلاتے ہیں اور وہ بالکل صحیح ثابت ہو جاتا ہے۔ تو جب ان کے کہنے سے وہ بات صحیح ہو جاتی ہے، پھر ہم کیسے نہ مانیں کہ ان کی بات درست ہے، ان کی بات صحیح ہے، ہم ان کے پاس کیوں نہ جائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بالکل ایسی بات ضرور ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کے کاہن، نجومی، پنڈت، طوطے والے اور دیگر قسم کے لوگ آپ کو کچھ باتیں بتلاتے ہیں اور وہ بات بالکل درست ہو جاتی ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان میں کچھ احکام فرشتوں کو بتلاتا ہے، اور وہ فرشتے پھر دوسرے آسمان والے کو، پھر دوسرے آسمان والے، تیسرے آسمان والے کو، اس طریقے سے یہ جو آسمان دنیا ہے، یعنی 7واں آسمان جو ہمارے سامنے دکھائی دیتا ہے، تو عرش الہی سے نیچے آتے آتے یہ آسمان دنیا کے فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام صادر کیا ہے، فلاں فلاں چیز ہونے والے ہیں، یا فلاں فلاں کام اللہ رب العالمین کرنے والا ہے۔ اب جب یہ آسمان دنیا میں اس قسم کے باتیں فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں تو شیطان اس کو سننے کی کوشش کرتا ہے، اس میں سے کچھ شیطان یہ باتیں سن لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کر کے اس قسم کے جادوگروں کو، جو لوگ جنات کو تابع کیے ہوئے رہتے ہیں، شیاطین کو اپنے مٹھی میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کو آ کے بتا دیتے ہیں۔ یہ لوگ وہ باتیں سن کر کے جو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بتایا تھا، تو اس میں اپنے طرف سے کچھ باتیں بیان کر کے آگے والے کو بتا دیتے ہیں۔ کبھی اللہ نے جو باتیں بتائی تھی سیم ٹو سیم وہی باتیں اس نے سن لی، وہ بتائی اور وہ کبھی پورا ہو گیا، اور کبھی ادھر ادھر کی باتیں اس میں مکس ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث کے اندر اس چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ جب فرشتے ان شیطانوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری باتیں سن رہے ہیں، تو وہ لوگ آگ پھینک کر کے اس کو مارتے ہیں، اور بعض روایت کے اندر ہے کہ تارے توڑ کر کے اس کو مارتے ہیں، اور جب تارے توڑ کر کے مارتے ہیں اور بعض روایت کے مطابق آگ کا گولا لے کر کے اس کو مارتے ہیں، تو پھر وہ لوگ وہاں سے، شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی سنائی دیا تو ٹھیک، نہیں بھی سنائی دیا تو نہیں سن پائے۔ ہم نے اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے آسمان میں تاروں کو ٹوٹ کر کے گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم لوگ یہ کہا کرتے ہیں دیکھو تارا گر رہا ہے، تارا گر رہا ہے۔ تو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ یہ شیطان
आसमान में फरिश्तों की उन बातों को सुनने की कोशिश करते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बताया हुआ होता है, ये उसको सुनने की कोशिश करते हैं और फरिश्ते उन चीजों के जरिए से इनको मारते हैं। तो वो तारा अपने से गिरता नहीं है, वो फरिश्ते शैतान को मार रहे हैं, वही टुकड़ा है जो हमें और आपको दिखाई देता है। तो बहरहाल आप इन लोगों से धोखे में ना आए। जो लोग इस किस्म की बातें बता रहे हैं, अगर उनकी बात दुरुस्त हो भी जाए, सच हो भी जाए, तो चूंकि हकीकी मानों में उनके पास गैब का इल्म नहीं है, बल्कि शैतान उनको आके बतलाता है, लिहाजा आपने अगर उसकी तस्दीक की तो आपके 40 दिन तक के आमाल और नमाज कबूल भी नहीं होंगे, और इसी तरीके से आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत से आप निकल जाएंगे, आप कुफ्र के मुर्तकिब हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान नाजिल की हुई है, इसका इनकार करने वाले बन जाएंगे, कबीरा गुनाह के मुर्तकिब बन जाएंगे, जिसकी वजह से दुनिया और आखिरत दोनों जगह आपके वास्ते हलाकत ही हलाकत है। इसी तरीके से जब हम और आप बीमार हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दवा और दुआ दोनों नाजिल किया है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्ले दाइन दवाउन, हर बीमारी के वास्ते दवा मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी के इलाज के लिए दवा का जहां तक जिक्र किया है, वहीं पे दुआ का भी जिक्र किया है। लेकिन अफसोस, जब हम और आप बीमार हो जाते हैं तो दवा और दुआ का एहतमाम कम करते हैं, ऐसे लोगों के पास जाकर के तावीज और गंडा ज्यादा कराते हैं। तावीज लटकाना ये शिर्क है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, मन तअल्लका तमीमतन फकद अशरक, जिसने तावीज लटकाई उसने शिर्क किया। आपने इसको मामूली समझ लिया है, थोड़ी थोड़ी बात आती है, भाग के जाते हैं और तावीज लेकर के आ जाते हैं। आइए बाज अहादीस आप हजरात के सामने बयान करता हूं। इस हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को बद्दुआ दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ लेना चाहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ देते हुए कहा, मन तअल्लका तमीमतन फला अतमल्लाहु लहू, जिस शख्स ने तावीज लटकाई अल्लाह ताला उसकी मुराद को पूरी ना करे, जिस मकसद से, जिस उम्मीद से, जिस आरजू से ये लगा रहा है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरा ना करे। इस तरीके से बयान फरमाया, और जिसने वदा लटकाया अल्लाह ताला उसे सुकून न दे। वदा कहते हैं सीपी जैसी चीजें लटकाने को, समंदर में जो चीजें निकलती हैं, तो इस किस्म की कोई भी चीज अगर लटकाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह उसको सुकून न पहुंचाए। इसी तरीके से देखिए, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 18988 है। ईसा बिन अब्दुल रहमान कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन हकीम रज़ियल्लाहु ताला एक सहाबी थे। एक मर्तबा वो बीमार पड़ गए। जब वो बीमार पड़ गए तो हम लोग उसकी इयादत करने के लिए गए। हम में से किसी ने उनसे कहा कि आप तावीज वगैरह क्यों नहीं लटका लेते, कोई चीज लटका लेना चाहिए ताकि इस बीमारी से आपको नजात मिल जाए। यह सुनकर उन्होंने कहा, अतअल्लकु शय्यन, क्या मैं कोई चीज लटकाऊं? वक़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअल्लका शय्यन उकिला इलैहि, जो आदमी कोई चीज लटकाता है अल्लाह उसको उसी के सुपुर्द कर देता है। यानी अगर हमने तावीज लटकाई, हमने धागा लटकाया, हमने मनका लटकाया, हमने सीपी लटकाई, हमने कोई चीज भी लटकाई, तो अल्लाह कहता है मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, उसने मेरे बजाय इसके ऊपर भरोसा किया, अब वो वही उसको शिफा दे। अब बताइए, अल्लाह अगर शिफा न देना चाहे तो कोई धागा, कोई तावीज, कोई मनका, कोई सीपी हमको फायदा पहुंचा सकता है? मेरे भाइयों, बड़े ही अदब और एहतराम के साथ कहते हैं, अगर हम और आप में से कोई बीमार हो जाए तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम दवा करें, डॉक्टर के पास जाएं और दुआ वगैरह का सहारा लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई तावीज सिखाइए जिसके जरिए से मैं पनाह मांगूं। यहाँ तावीज से मुराद लटकाने वाली नहीं बल्कि सिखाने की बात कही है। अल्लिमनी तावुज़न अतवव्वज़ु बिही, मुझे आप कोई ऐसे तावीज, ऐसी पनाह मांगने की चीज सिखाए जिसके जरिए से मैं पनाह मांगू। काल, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे को पकड़ा
اور کہا کہ تم کہو اللہم انی اعوذ بکا من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی یعنی فرجہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں میری کان کی برائی سے، میری آنکھ کی برائی سے، میری زبان کی برائی سے، میرے دل کی برائی سے اور میری شرمگاہ کی برائی سے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا سکھائی، اس دعا کے ذریعے سے ہمیں بیمار ہونے کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے، اس دعا کے ذریعے سے ہمیں عقیدہ بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں بیماری لاحق ہو جائے تو سب سے پہلے تو بیماری کی وجہ معلوم کرو اور یہ جان لو کہ بیماری کی شفا تمہیں اللہ کے پاس ملنے والی ہے۔ اسی لیے کہا تم پناہ مانگو اپنے کان کی برائی سے۔ گویا اگر ہم کان سے کوئی بری بات سنیں گے، گانا سنیں گے، گالی گلوچ کی باتیں سنیں گے اور اللہ رسول کی نافرمانی کی چیزیں سنیں گے تو اس وجہ سے ہمارے اوپر شیطان کے اثرات ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے اوپر برے اثرات ہو سکتے ہیں، جنات ہمارے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں، ہم بیمار ہو سکتے ہیں۔ لہذا تم کان سے بری چیزوں کو مت سنو اور اس سے اللہ رب العالمین کے پناہ میں آ جاؤ۔ اسی طریقے سے آنکھ کی برائی سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا، یعنی آنکھ کے ذریعے سے اگر ہم نے بری چیز دیکھی، ہم نے گناہ کی چیز دیکھی تو اس کی وجہ سے بھی بیماری ہمارے اوپر آ سکتی ہے، ہم نقصان میں پڑ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے زبان کی برائی سے پناہ مانگی، یعنی زبان سے اگر ہم نے کوئی غلط بات نکال دی، گالی گلوچ کیا، غیبت چگلی کی، کسی کی برائی کی، فتنہ اور فساد برپا کرنے والی بات کی تو اس کے وجہ سے بھی جسمانی یا روحانی طور پر ہم اور آپ بیمار ہو سکتے ہیں، شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو سکتا ہے۔ لہذا زبان کی برائی سے بھی پناہ مانگو اور اسی طریقے سے دل کے برائی سے بھی پناہ مانگی، یعنی دل میں ہم جو غلط خیالات لاتے ہیں، غلط قسم کے وسوسے ہمارے دل کے اندر آتے ہیں، اس کے برائی سے بھی ہمیں پناہ مانگنے کا ہے اور شرمگاہ کی برائی سے بھی پناہ مانگنے کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ لوگوں کو شادی کرنے کا حکم دیا ہے، شادی کیجئے، اپنے شرمگاہ کو صحیح طریقے سے استعمال کیجئے بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اگر غیر جگہ پہ، غلط جگہ پہ ہم اس کو استعمال کیا تو اس کی برائی سے بھی ہمیں پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی جسمانی اور روحانی طور پر ہم اور آپ بیمار ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو ترمذی شریف حدیث نمبر 3528 ہے، اس حدیث کو غور سے سنیے گا اور اس دعا کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے گا۔ جس کے اندر اس قسم کی بیماری لاحق ہوتی ہے، ایسے ہی لوگ اکثر ایسے جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ گنڈا وغیرہ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فزع احدکم فی النوم، اگر تم میں سے کوئی آدمی نیند میں گھبرانے لگے، نیند میں ڈر آنے لگے، فلیقل، تو تم کہو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ جو بھی انسان اس دعا کے ذریعے سے پناہ مانگے گا اللہ تعالیٰ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، فإنہا لن تضرہ، تو یہ خواب ان کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں بچہ رو کر کے اٹھ گیا، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر شاید کچھ اثرات ہو گیا ہے۔ ہم لوگ ڈر کے مارے گھبرا کے اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں شاید ہمارے اوپر کچھ اثرات ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ اگر خواب میں اگر ڈر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سب سے پہلے دل کی طرف، بائیں طرف جہاں دل رہتا ہے، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے تھوکیے، آہستہ آہستہ ایسے، اور اس کے بعد اپنی حالت بدل لیجیے۔ یعنی اگر آپ دائیں کروٹ میں ہیں تو بائیں کروٹ میں بدل جائیے، بائیں کروٹ میں ہے تو آپ دائیں کروٹ میں بدل جائیے۔ اس طریقے سے آپ کیجئے۔ اور دوسری بات، اگر آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے، کوئی نقصان دینے والا خواب دیکھا ہے تو یہ کسی کے سامنے بیان مت کیجیے۔ اگر آپ نے بیان کیا تو پھر شیطان کو موقع مل جائے گا اور پھر شیطان کیا کرے گا، وہ کام انجام دے گا جیسا آپ نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو ہم لوگ جاتے ہیں جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس اور جا کے ان کو بتا دیتے ہیں اور مسئلہ ہمارا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اس دعا کو ہمیں اور آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر میں پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ بتاتا ہوں
अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ाति शयातीन व अन यहज़ुरून, यानी मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के कामिल और अजीम कलिमात के जरिए से पनाह मांगता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के गजब और नाराजगी से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सजा से और उसके बंदों की बुराई से और शैतान के वस्वा डालने से, और शैतान हमारे पास आए हमारे ऊपर असरात करे इन चीजों से। इन सारे चीजों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगने का यह तरीका बताया। अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला करीम हम तमाम मुसलमानों को दीन इस्लाम का ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमा, उसकी सही समझ बूझ इनायत फरमा और उसी के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।